شہادت کا درجہ مل جائے بغیر شہید ہوئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جیب میں رکھے کتے عورتوں نے، اندھی عورتیں، 60 سال دی عورت جڑی ہو گئی ان 2 بندے پھڑ کے اٹھا دے، اٹھو جی بڑی امی اٹھ رہے ہیں۔ آج امام حسین کے نام پہ رونے والے کتنے ہیں؟ اللہ نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا کہ میرے گھر نہ آنا۔ خدا کے لیے اگر تم مسلمان ہو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں، تمہارے سارا ذکر بند کرتا ہوں، کوئی ذکر مت کرو، کیا مسئلہ دن مجھے پکڑ لینا آگے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ رحم کرنے کا اور کرم کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا، اس پہ اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس پہ ہم ضرور کرم فرمائیں گے، اس پہ ضرور مہربانی کریں گے، یہ فیصلہ ہو چکا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے یہ جنت میں ہی جائے گا، ضرور جائے گا جنت میں انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمارے سے دشمنی نہیں چل رہی۔ اللہ جانتے ہیں ہمیں کہ یہ خامیاں اور کمزوریاں، یہ کمیاں اللہ کو پتہ ہے صاحب، اللہ نے بنایا، ڈیزائن کیا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ ان میں یہ خامی ہے، یہ کمی ہے۔ ایک اللہ والے ہوتے تھے، وہ یہ بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس امت کے لیے اللہ کے نبی نے رو 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 کے حد کر دی، جس نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، جس نبی کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھیں، کس بات پہ؟ کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ سمجھتے ہیں کیا مسئلہ تھا؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بچوں کو معاف کر دے۔ وہ تو طے ہو چکا تھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ تو فیصلے ہو چکے تھے، اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف کر۔ اللہ غیرت والا ہے میرے دوستوں، اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ تھوڑی سی کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے پہ رحم فرما، میں ماڑا داڑا میرے کا، اللہ اس کی دعا واپس نہیں کرتا، تو اپنے نبی کی دعا واپس کریں گے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب جنتی ہیں انشاءاللہ، کوئی دوزخی۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے یہ جنتی ہے۔ ہاں اب دیکھو کچھ، اب کوئی لوگ کہیں گے دیکھو جی جنتی کا آپ سب کو جنتی بناتا ہے۔ دنیا میں لوگ بڑے بڑے ظالم بھی ہیں، تو جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں زیادتیاں کر رہے ہیں، حدیث پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیں گے، دنیا میں بے چینیاں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، کرونے، یہ سب دنیا میں آ جائیں۔ اگر کوئی ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے اگر کوئی جہنم میں گیا بھی، حضور کا امتی، حضور کا نام لیوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگر جہنم میں گیا بھی تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پہ کوئی ایسا نظام چلائیں گے کہ اس کو جہنم کی گرمی نہیں لگے گی۔ اللہ ایسی کریم ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ہر نبی نے ایک دعا مانگ، اللہ نے ہر نبی کو دعا دی، ایک دعا کا اجازت دی کہ ایک دعا مانگ لے دنیا جو مانگنی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا مانگ لی، میں نے نہیں مانگی، میں نے نہیں مانگی۔ جی کیوں نہیں مانگی آپ نے؟ کہا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، اپنی امت کو بخشواؤں گا، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی دعا کو رد کرے، یہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ بس اتنا ہے کہ غلطیاں شلطیاں ہو جائیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، معافی مانگو، اتنی ساری بات۔ میں اپنے کسی دوست کو کہہ رہا تھا، میں کہا دیکھو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو 2 باتوں کی وصیت کی تھی، 2 باتوں کی۔ اب وصیت کیا ہوتی ہے؟ جب دنیا سے کوئی جا رہا ہو اور جاتے جاتے کوئی بات کرے، کتنی امپورٹنٹ ہوگی بات میں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا میں گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی ایسا ہے جو موت کے وقت جھوٹ بولے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مرن لگے اڑ کے۔ اب اللہ کے نبی نے 2 باتیں کہیں، اب میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کا جو دھیان کرے گا نا انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ الصلاۃ، اے میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اب بتاؤ نماز کیا چیز ہوگی کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میری امت اے نماز نہ چھوڑنا۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے نماز اگر چھوڑ دی تو کیا ہوگا، یہ نہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ملازموں کے ساتھ زیادتی، اب بتاؤ آخری بات کر رہے ہیں، آخری بات کتنی امپورٹنٹ ہوگی بتاؤ۔ جو لوگ اپنے ملازموں کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک میرا جاننے والا ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے خانسامے کو گالیاں نکالی، گالیاں، مجھے پتہ چل گیا، میں گیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ جو تمہارا خانسامہ ہے ملازم، وہ اللہ کا بندہ ہے اور تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اور یاد رکھو جس ماں کی اولاد جو ہے نا، جو 5-6 بیٹے ہوں، تو جو سب سے کمزور ہوتا ہے نا، ماں کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ جو مال والے ہوتے ہیں نا بہن بھائی، ان کو کہہ دیتی ہے اے اللہ خیال کر، ان کو کچھ دیا کر۔ مرتے مرتے بھی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرا پتر ماڑا ہے، اے اللہ دھیان کرنا، کہتی ہے نہیں؟ کیا کرے؟ مجھے یاد ہے جب میری والدہ کا انتقال ہونے لگا تھا تو میری ماں نے، میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میری ماں نے مجھے کہا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مرنے لگی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے پتر کا بیاہ نہیں ہوا، یہ دھیان کریں، یہ دھیان کریں۔ تو میں نے کہا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو وہ جو خانسامہ ہے اس کو اللہ نے پیسے نہیں دیے، اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے، تمہیں اللہ نے امیر بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ اس غربت پہ اللہ سے راضی ہے، اس تنگ دستی میں یہ اللہ سے راضی ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ اس تنگ دستی میں اللہ سے راضی ہونا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، کیونکہ ان قریب موت آئے گی تو تم اور ایک برابر ہو جاؤ گے، یاد رکھنا۔ اگر تم نے اس کی ماں بہن کی گالی اس کو دی تو یاد رکھنا پیچھے اللہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، دھیان کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اگر تم اس سے، میں نے کہا میں تمہیں آخری دفعہ یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس سے معافی مانگ لو، فوراً بلا کے اس کو کہو مجھے معاف کر دے۔ اور اگر تم نے
آئندہ زندگی میں ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ ان کے پیچھے اللہ ہے، پھر تم اللہ سے نمٹ لو گے، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی جاتے جاتے کہہ کے گئے ہیں کہ 2 باتوں کا دھیان رکھنا۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، سارے سننے والوں میرا یہ پیغام ہے، 2 باتوں میں نہ کرنا، نہ نماز چھوڑنا، نہ غریب آدمی سے زیادتی کرنا۔ اگر ٹھیک ہے، وہ غریب آدمی جو ملازم ہوتا ہے غلطیاں کرتے ہی ہیں، اب وہ غلطیاں کرے تو ان کو فارغ کر دو کہ جی میں نے آپ میرے ساتھ کام نہ کر، ان کی ذلت نہ کرنا، ان کو ماں بہن کی گالی نہ نکالنا، ویسے کہہ دینا کہ بھائی جان آپ کی مہربانی، آپ کام نہ کریں، جائیں، تھینک یو ویری مچ، کہہ دو، لیکن ذلیل نہ کرنا میرے دوست۔ یہ فارمولے بتائے ہیں اللہ کے نبی نے، اس طرح نہ کرنا۔ تھوڑا سا دیکھ کے زندگی گزارنی ہے ہمیں، تھوڑی سی۔ دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہاں حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، غربت اور امارت یہ کچھ نہیں ہے خدا پاک کی قسم، کیونکہ دنیا میں مزے اللہ کراتے ہیں، یاد رکھنا۔ کسی کو غربت میں مزے کرا دیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ 5 بچے ہیں موٹر سائیکل پہ، 5 بچے بیٹھے ہیں، ایک آگے بیٹھا ہے، ایک ماں کی گود میں بیٹھا ہے، ایک بیچ میں بیٹھا ہے، ایک آگے سے، 5 بچے جا رہے ہیں۔ اب جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جو مرسیڈیز میں جا رہا ہے، وہ دیکھے کہتا ہے ہوئے بیچارہ یار دیکھو، نرم دل آدمی اگر ہے تو ترس کھائے گا کہ یار یہ دیکھو بیچارہ کتنی مشکل میں ہے۔ تجھے کیا پتا کہ وہ مزے کر رہے ہیں، وہ بچے مزے کر رہے ہیں، وہ بیوی مزے کر رہی ہے، وہ مزے کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو، وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ۔ جس کو اللہ چاہے اس کو 5 بچے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے انجوائے کرا دے، اور جس کو اللہ چاہے مرسیڈیز میں 500 مرسیڈیز میں خاون بیوی جا رہے ہوں، دل پھٹے ہوئے ہوں، دل بے چین ہو، 10 کروڑ کی گاڑی میں اللہ بے چین کر دے، اور 15,000 کی موٹر سائیکل پہ اللہ راضی کر دے، یہ اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا کوئی اور؟ کچھ نہیں ہے یہ دنیا، کچھ نہیں زندگی۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ کئی دفعہ میں نے پوچھ کے دیکھا کہ بتاؤ کتنی تمہاری تنخواہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 20,000۔ تو 20,000 میں کتنے بچے ہیں؟ 4۔ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کر دیتے ہیں۔ اور نہیں گزارا ہوتا تو جو 50 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ یار بڑی تنگی ہے یار، تانگ پھانگی کے ہیں، کچھ دعا کرو، کچھ تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائے۔ 50 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے دوستو، یاد رکھو۔ جو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ کی بات مان لی، اللہ کی بات مان لی، وہ یہاں بھی مزے کرے گا، آگے بھی مزے کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ کیا سیدھی بات؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کیا کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کہتا قولوا قولا، سیدھی بات۔ سیدھی بات سے کیا مطلب بتا؟ سیدھی بات سے مطلب یہ ہے کہ لڑائی کرانے والی باتیں نہ کرنا، دل توڑنے والی باتیں نہ کرنا، ایسے سچ نہ بولنا جس سے لڑائی شروع ہو جائے، ایسے سچ نہ بولنے سے دل ٹوٹ جائیں، کہتے میں تو بھائی سچی گل کرنا، میں نے کی لگے، ایسا نہ کرنا۔ چپ کر، سیدھی بات، جوڑ والی بات کرو، رحم والی بات کرو، آسان بات کرو۔ یہ نہیں مطلب کہ جھوٹ بولو، نہیں، بولو سچ ہی۔ اگر سچی بات سے لڑائی ہوتی ہے چپ کر جاؤ، نہ کرو وہ بات، خاموش ہو جاؤ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے، سیدھی بات کرنا شروع کر دو گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے سارے معاملات سیدھے کر دے گا۔
تمہارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا پھنسے، روز پھنسے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ جی پھنسے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کی کریے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں تم سیدھی بات کرنا سیکھ لو، ہم تمہارے سارے معاملات کو سیدھا کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، حالات اچھے ہوں تو بھی، حالات برے ہوں مان لی، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا کامیاب. یہ نہیں کہ اس کو کامیابی مل جائے گی، یہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، ہو گیا، بس ختم. جس نے میرے دوستو بیماری کے اندر، جس نے بیماری کے اندر دعا پڑھ لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس نے بیماری میں یہ پڑھا، جس نے بیماری میں یہ پڑھ لیا، اگر یہ صحتیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور اگر یہ مر گیا تو اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا. کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان کی تو ہر حال میں خیر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات صرف مان لو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. دعا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے دعا پڑھی تھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، مطلب یہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بس تم نے بات مان لی تھی، جو کہا گیا تھا وہ کر لیا، بس جو کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے. کام ہو گیا نہیں ہو گیا چھوڑو، تم کامیاب ہو گئے، بس ختم. کھانا کھاتے وقت میں نے دعا پڑھ لی، اس کھانے میں برکت آ گئی. کھانا کھانے کے بعد میں نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کھانے کا حساب ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں. زندگی وہ گزارنے سیکھو، ورنہ تو میرے دوستو مر تو جانا ہی ہے. ورنہ تو اگر دعا پڑھ کے اگر آدمی دن گزارتا کہ یہ صبح جو دعا پڑھ لے گا، آج اس کو، اب جیسے کتابوں میں لکھی ہے بات کہ جو گھر سے نکل کے آیت الکرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ خیریت سے گھر آ جائے گا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو گھر سے نکل کے یہ دعا پڑھ لے، اب اس کے لیے اعلان ہو گیا کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی، اللہ نے تیری حفاظت کر دی، اللہ نے شیطان کو تجھ سے دور کر دیا، اللہ نے تیری کفایت کر دی، تیرے سارے مسئلے حل کر دیے. تو موت تو پھر بھی آنی ہے نا، موت تو آ جائے گی نا. اگر موت آ گئی تو یہ کامیاب مرے گا. مسئلہ یہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی شہید تو نہ ہو اللہ کے راستے میں، یعنی اس کو نہ گولی لگے نہ تلوار لگے نہ اللہ کے راستے میں تو نہ مرے، مگر اس کو شہادت کا درجہ مل جائے بغیر شہید ہوئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ شہید بھی نہیں ہوا، نہ اللہ کے لیے لڑا نہ مرا، لیکن پھر بھی شہادت کا درجہ اسے مل سکتا ہے. آپ نے فرمایا مل سکتا ہے. کہ رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. جو انسان صبح فجر کے بعد 25 دفعہ یا 27 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے، اگر وہ اس دن مرا تو شہید مرے گا. کیا مسئلہ ہے؟ آسان کر دیا نا سارا بات. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی یہ پورا کامیاب. بات ساری اتنی ہے. ہاں پھر غلطی ہو گئی، غلطی تو ہوگی. اب ہوگی تو کیا کرے؟ یا اللہ جان دی کر معافی دے دے.
یہ نہیں ہو سکتا میرے دوستوں کہ انسان غلطی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے انسان ہیں، ان سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے بعد ان سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ کیا حماقت کی بات ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگ، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی او نمبر 1 سی، او نمبر 2 سی، او نمبر 3۔ میرا کیا تھا، میں کون ہوں؟ جو نبی کے ساتھ رہے، جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جن کو نبی نے اپنے ساتھ رکھا، ان کے بارے میں میرا ڈسکس کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ اتنے بڑے انسان، وہ ایک آدمی کو کچھ کہہ دیا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی، تو بھی مجھے کچھ کہہ چاہے برابر شبر ہو جائے، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ محرم ہے، کل 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ محرم جو ہے، یہ ان کا روزہ جو ہے، یہ اس کے روزے کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہے۔ یہ محرم کا روزہ پہلے سے تھا۔ یہودی آج بھی رکھتے ہیں روزہ، 10ویں کا روزہ یہودی آج بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو محرم کے روزے رکھے تو پھر 2 رکھے، ایک نہ رکھے، 9-10ویں کا رکھے یا 10ویں-11ویں کا رکھے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، آج امام حسین کے نام پہ رونے والے کتنے ہیں؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے والے کتنے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ یعنی جس چیز پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ نہیں سمجھ رہے۔ وہ سمجھنے والے اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے، ورنہ نہیں سمجھ۔ آج میں صبح مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گیا، تو فجر کی نماز سے واپس آ رہا تھا، تو 5-6 نوجوان سامنے بیٹھے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے، گپے مار رہے تھے۔ تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو مجھے پہچان لیا، انہوں نے کہا السلام علیکم بٹ صاحب۔ میں نے کہا بیٹا، آج میری بات جا کے سوچنا گھر کہ تم لوگوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہو، وہ سامنے مسجد ہے، اللہ کا گھر وہ سامنے ہے، اللہ نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا کہ میرے گھر نہ آنا۔ جس سے بہت زیادہ ناراضگی ہوئی تھی نا میرے دوستو، تو آدمی کو کیا کہتا ہے کہ میرے گھر نہ آئیں، میرے گھر نہ آئیں۔ وہ سامنے مسجد ہے، چند قدم پہ تم یہ بیٹھے ہو، جاگتے جیندے جاگتے، سوئے ہوئے نہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس دروازے کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ پیغام تھا کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے تو ذبح ہو جائے، نماز نہ چھوڑنا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، یہ مجھے میری گردن کو میرے جسم سے جدا کریں گے۔ آج کسی کو پتہ چل جائے نا، لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدینے دی موت نصیب فرما، مدینے دی موت نصیب فرما۔ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ جاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اتھو نہیں جائے گا۔ امام حسین کو پتہ تھا کہ میں سجدے میں جاؤں گا، یہ میری گردن کاٹ دیں گے، کٹتی ہے تو کٹ جائے، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ پیغام تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک آنے والے امتیوں کو پیغام تھا کہ نماز کیا چیز ہے۔ اگر کسی کو نماز کسی موقع پہ بھی اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا ایسی جگہ تھی جہاں نماز چھوڑی جا سکتی تھی۔ اگر وہاں بھی نہیں چھوڑی گئی تو پھر میرے دوستو یہاں کیسے چھوڑ سکتے؟ کل مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا جی میں یہاں سے دفتر سے جاتا ہوں، دفتر سے جا کے میں میرے بڑے ذکر اذکار ہیں، میں بہت ذکر اذکار کرتا ہوں،
2-2.5 گھنٹے مجھے 12:30 1 بجے تک ذکر اذکار کرتے ہوئے پھر میں سوتا ہوں تو میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کوئی بھی ذکر مت کیا کرو، تمہیں کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سیدھا آؤ اور آرام سے سو جایا کرو، لیکن فجر کی نماز قضا نہ کرو۔ اگر تم نے فجر کی نماز جا کے مسجد میں پڑھ لی تو یہ ہزاروں قرآن پڑھنے سے بڑا عمل ہے۔ تم ذکر کی کیا بات کرتے ہو؟ ذکر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فرض نماز سمجھو صحیح، فرض نماز کیا ہے؟ تم 1000 قرآن ختم کرو، یہ تھوڑا ثواب ہے۔ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تم سمجھو صحیح فرض کیا ہوتا ہے؟ تو آج کے بعد میں کہا میں تمہارا جو بھی پیر ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن مجھے پکڑ لینا آ کے، میں تمہیں آج تک تمہارے سارے ذکر بند کرتا ہوں، کوئی ذکر مت کرو، لیکن فجر کی نماز کرو۔ ہاں اگر فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے تم پھر ساری رات ذکر کر سکتے تو کرو، لیکن اگر ذکر کی وجہ سے تمہاری نماز نہیں پڑھی جاتی تو تم مت ذکر کرو، لیکن نماز پڑھو۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اس وقت ایک صحابی فجر کی نماز پہ نہیں آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب سلام پھیرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے۔ ابھی دیکھا نا، امام پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فجر کے بعد نماز کے بعد پیچھے منہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ دیکھتے کون نماز پہ نہیں آیا۔ تو ایک نوجوان نماز پہ نہیں آیا تو اسی وقت اٹھ کے گھر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی والدہ بولی، کہا میں امیر المومنین ہوں، آج آپ کا بیٹا نماز پہ کیوں نہیں آیا؟ کہا امیر المومنین ساری رات تہجد پڑھتا رہا، ساری رات نماز پڑھتا رہا، پھر اس پہ نیند کا غلبہ آیا تو ادھر ہی اذان ہوتے ہی اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سو گیا۔ تو اگلے دن اس کو بلا کے کہا کہ بیٹا ساری رات سویا کرو، ساری رات سویا کرو، کوئی تہجد ذکر کی ضرورت نہیں، لیکن فجر مسجد میں آ کے پڑھا کرو، یہ اس سے بڑا عمل ہے۔ ہم سمجھیں کیا عمل ہے اس وقت میں پیغام کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں میرے دوستوں، ان کے نام پہ اپنے آپ کو مارنے والے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانے والے ہیں، لیکن ان کی بات ماننے والے تھوڑے ہیں۔ ہائے ہائے، ان کا پیغام ہے کہ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جو مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے میرے دوستو، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والا یہ نہیں ہے، یہ ان کے نقش قدم پہ چلنے، جو حضور اور حضور کے گھرانے کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو اہل بیت کا غلام ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا بول سچ نہیں ہے، اس کو اہل بیت سے محبت جھوٹی ہے، اس کی سچی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا کہو گے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کہو گے جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا کہو گے؟ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی بات کی کہ میں نے جس کے لیے میں نے وہاں پہ اپنا سر کٹا دیا، جس حکم کے لیے میں نے سارا خاندان ذبح کرا دیا، تم وہ چھوڑ کے آ گئے اور کہہ رہے مجھ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تیری محبت جھوٹی ہے۔ یہ محرم کا پیغام ہے میرے دوستو، یہ 9-10 محرم کا پیغام ہے کہ خدا کے لیے اگر تم مسلمان ہو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے جانثار ہو، ان کے ماننے والے ہو، تو اس کی دلیل ہے کہ تم بے نمازی نہیں ہو سکتے، یہ دلیل ہے۔ اور اگر پھر تم بے نمازی ہو تو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے، جو مرضی کرو چاہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو
تو کامیاب ہو گئے. خالی بات ماننے بغیر اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے ایسا نہیں ہوگا. نبی ایک زندگی لے کے آئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں, ایک زندگی لائے ہیں. وہ پچھلے جمعے میں نے یہاں بات کی تھی, آ چکے یہ ہمارا منا جلدی نماز پڑھا دیتا ہے. میں نے بات کی تھی, آج میں پھر بات کرتا ہوں, اس دن یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی. آپ غور کرو کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ بتاؤ تم دیکھو, کبھی سنا آپ نے کہ کوئی پاکستانی گھوڑا کسی ریس میں جیتا ہو دنیا میں؟ یہ پاکستانی گھوڑے کی کوئی عزت ہو رہی ہو کہ پاکستانی گھوڑے جناب بڑے زبردست ہیں, سنا کبھی؟ دنیا کے بہترین گھوڑے آسٹریلین گھوڑے, اتنے لمبے لمبے, یہاں سے وہ دیوار سے اتنے لمبے گھوڑے, اور وہ ویسے بھاگتے جیسے گاڑی اتنی تیز بھاگتے ہیں وہ. اور پاکستانی گھوڑے یہ ٹانگوں میں جوتے ہیں, یہ ٹانگوں والے گھوڑے. یہ ریسوں میں دنیا میں کہیں نہیں, یا آسٹریلین یا انگلش گھوڑے, پاکستانی گھوڑا تو کہیں اچھا دیکھے ہی نہیں. کتے دیکھ لیں آپ, انگریزوں کے پاس کتے میں نے دیکھے ایسے سے, کتے جیب میں رکھے, کتے عورتوں نے جیب میں کتے رکھے ہوئے, اندھی عورتیں جیب سے کتا نکال سڑک پہ چھوڑتی ہیں, کتا سڑک پار کراتا ہے. اور پاکستانی کتے گاڑیوں چک بڑھ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, ٹائروں کو چک مار. یہ پاکستانی کتوں کا حال ہے. کبھی دیکھا ایسے کتے دیکھے آپ نے کہ گھروں کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں کتے؟ تو ساڑھے کتے دیکھو. بلیاں دیکھ لیں آپ, بلیاں وہاں اتنی پیاری سائمیز بلیاں, خوبصورت ساڑھی بلیاں. وہ بلیاں ایسی ہیں, وہ ان کو سمجھا دو کہ یہاں آپ بلی نے یہاں گند نہیں مچانا ہے, وہ وہاں نہیں مچائے گی, باہر جا کے کرے. ساڑھی بلیاں سارے کمرے کے پر دیں گے. آپ کوئی چیز دیکھ لیں, کوئی مثال دیں آپ. ہمارے پاس کیا ہے, وہاں کی مائیاں دیکھیں, بوڑھی بوڑھی مائیاں, 90 سال کی مائیاں جناب خود پھر رہی ہیں, اپنا کام کر رہی سب. تو ساڑھی عورتیں 60 سال دی عورت جڑی ہو گئی, ان 2 بندے پھڑ کے اٹھا دیں, اٹھو جی بڑی امی اٹھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں دی, سب چیزیں انہی کو دی. ہمیں کیا دیا پھر؟ ہمیں اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا تھا. ہمیں دین دیا تھا کہ یہ تمہاری عزت اس دین میں ہے. تمہاری عزت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے, تمہاری عزت کی چیز دین ہے. اگر تم دین پہ چلو گے تو پوری دنیا میں تمہاری قدر ہوگی. یاد رکھنا, تمہاری عزت کی جو چیز ہے وہ دین ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے. اور جب تک ہم دین پہ چل رہے تھے میرے دوستو, پوری دنیا میں ہم عزت والے تھے کہ نہیں تھے؟ بتاؤ. اور جب ہم نے دین چھوڑ دیا, پوری دنیا میں رسوا. ہماری کوئی قیمت رہ گئی دنیا میں؟ بڑے ایمان سے بتاؤ, کوئی عزت کی چیز ہے پاکستانی ہونا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. چلو, کیا پراؤڈ آف پاکستان, کیا پاکستانی, پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, کیا ہے پاکستانی, کیا ویلیو ہے پاکستانی کی دنیا میں؟ بڑے ایمان سے بتاؤ. دنیا عزت پاکستان سے نہیں ہے, عزت مسلمان سے تھی, عزت ایمان والے سے تھی. اگر ہم ایمان والے ہوتے پھر کسی خطے میں بھی رہتے, اللہ عزت میں دیتا. جو کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے میرے دوستو, جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی, اس کو ہم نے ٹھکرا دیا. اللہ نے دنیا میں ہمیں رسوا کر دی. جاؤ, ختم. آج میں بھی توبہ کروں, آپ بھی توبہ کریں. یا اللہ, جس نعمت کی وجہ سے دنیا میں تم نے ہمیں عزت والا بنایا تھا, آج میں معافی مانگتا ہوں. یا اللہ, میں اس نعمت کو سینے سے لگاؤں گا. یہی پیغام ہے آج کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا, یہی پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی پیغام ہے اللہ کا کہ دین اپنا لو, عزتیں پاؤ گے. میں بھی توبہ کروں پچھلی زندگی پہ, آپ بھی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. باخر دعوانا